بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعائیں مومن سماعت اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلوات پڑھیں محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں جمع ہوتے ہیں ان مقاصد میں بھی پروردگار عالم ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے مسلسل ولایت عملی اور ولایت نظری کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان تیری پوری زندگی اللہ کی ولایت کے دار و مدار میں گزرتی ہے. یہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ اللہ کی ولایت کے اندر ہے. آج ابر رحمت آپ کے اوپر برسا تو خدا نے جب کائنات کو خلق کیا تو اس زمین کے 3 حصوں میں اللہ نے پانی رکھا.
قرآن کہتے ہیں الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کے با ایمان با عقل بندے ہیں وہ اللہ کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اسی غور و فکر میں خدا نے انسان کے لیے ہدایت کے کئی چشمے رکھے ہوئے ہیں۔ تو زمین کے 3 حصے پانی ہے، زمین بنائی انسان کے لیے، انسان کو بھیجا زمین پر۔ اب اس انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی کہ انسان پانی پیے، لیکن جو پانی اللہ نے زمین پہ رکھا تھا سمندروں میں، وہ پانی تھا نمکین۔ اس کو نمکین بنانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اگر نمکین نہ ہوتا تو اس پانی میں حیات نہ ہوتی۔ اس کے نمکین ہونے کی وجہ سے سمندر کا پانی ہمیشہ بقا میں رہتا ہے۔ اب لیکن یہ پانی انسان کے کام کا تو نہیں تھا، مچھلیاں رہ لیں، سارے مخلوقات رہ لیں، لیکن انسان کیا کرتا؟ تو انسان کے لیے میٹھا پانی ضروری تھا۔ اب میٹھا پانی بنانے کے لیے اللہ نے پھر ایک اور بہت بڑا نظام بنایا، بادل بنائے، ہوا بنائی، سورج بنایا۔ اب اس پانی کو اوپر لے جانا تھا، لیکن پانی تھا نمکین، نمک ہے وزنی، تو پانی اوپر جائے تو کیسے جائے؟ تو اس کے اوپر سورج کی گرمی ڈالی، وہ پانی باف میں بدلا، نمک نیچے رہ گیا، پانی اوپر چلا گیا۔ پھر کئی سسٹموں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے اس پانی کو قطرات کی صورت میں زمین کے اوپر نازل کیا، تاکہ اس کا بندہ ایک گلاس پانی پی سکے۔ اس لیے معصوم فرماتے یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کس کی ولایت کے اندر ہے؟ پروردگار عالم کی ولایت کے اندر ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی ولایت، لیکن ایک اور ولایت ہے جو رسول کی ولایت ہے، اور رسول کے بعد اہل بیت رسول کی ولایت ہے۔ ولایت کا خلاصہ کیا جائے کہ اللہ نے مجھے بھی ولایت دی، لیکن وہ الامر بین الامرین والی ولایت ہے، کمپلیٹ ولایت نہیں ہے، مختصر ولایت ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہ اپنی ولایت کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ جو امام بارگاہ تک آئے تو آپ کے قدم کس کی ولایت کے اندر تھے؟ آپ کی ولایت کے اندر تھے۔ آپ چاہو تو سر کو ہلاؤ، چاہو تو ہاتھوں کو اوپر کرو، چاہو تو چلو، چاہو تو چپ ہو جاؤ، چاہو تو آنکھوں کو بند کرو، چاہو تو آنکھوں کو کھولو۔ تو میرے 7 اعضاء کے اوپر میری ولایت ہے، لیکن میرے بدن کے اندر پھر اللہ کی ولایت ہے۔ اس دل کو میں نہیں دھڑکاتا، اس دل کو اللہ دھڑکاتا ہے۔ رگوں میں خون میں نہیں دوڑاتا، یہ اللہ دوڑاتا ہے۔ تو یہ الامر بین الامرین ہے کہ آدھا اختیار اس نے تجھے دیا، آدھا اختیار اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ کیونکہ پورا اختیار اگر تجھے دیتا تو کبھی بوڑھا ہونا پسند نہ کرتا، تو کبھی موت کو پسند نہ کرتا، تو لہٰذا اس نے جان کا اختیار، تیرے پوسیدہ ہونے کا اختیار اپنے پاس رکھا۔ اب یہ اختیار اس کے پاس ہے، وہ جسے چاہے جتنی زندگی عطا کرے، جسے چاہے اتنی جلدی زندگی لے لے۔ تو اس کی مرضی ہے مجھے 70 سال زندگی دے، اور اس کی مرضی ہے کہ زہرا کے لال کو 1000 سال سے زیادہ زندگی عطا کرے۔ یہ ولایت کو سمجھیے کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اوپر کس کی چلتی ہے؟ ان ہاتھوں پہ میری چلتی ہے، لیکن ان ہاتھوں کے اندر جو خون ہے اس پہ اللہ کی ولایت ہے۔ اور فرمایا بالکل اسی طرح میں نے اسی ولایت کا اختیار، یعنی یہ میرا اختیار ہے میں بادلوں کو اڑاتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے میں قطرات کو زمین پہ نازل کرتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے میں سورج کو ابھارتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے میں اسے غروب کرواتا ہوں۔ اب یہی ولایت میں نے کسے عطا کی ہے؟ اپنے اختیار سے یہ ولایت میں نے مصطفیٰ کو عطا کی ہے، تیرے نبی کو عطا کی ہے۔ اگر وہ اشارہ کرے تو درخت چلتے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں، اگر وہ اشارہ کرے تو کنکر اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر وہ اشارہ کرے تو چاند کو تو ٹکڑوں میں بدل دے۔ اور یہی ولایت میں نے مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ کو عطا کی ہے، اگر وہ اشارہ کرے تو سورج کو پلٹا کر دکھا سکتا ہے۔
یہ وہ اختیار ولایت تھا جو اللہ نے اہل بیت کو عطا کیا۔ فرمایا اے بندے اگر تو اسی ولایت کے راستے پر چلے گا تو یہی اختیار محدود میں تجھے بھی عطا کر سکتا ہوں۔ ابھی تو صرف تیرا جسم تیری مان رہا ہے، لیکن اگر تو علی کی ولایت پہ صحیح طریقے سے چلے تو روایات میں ہے، احادیث میں ہے، یہ پرندے بھی تیری باتوں کو سنیں گے، یہ چرن بھی تیری باتوں پہ عمل کریں گے۔ کہ یہ معروف کرخی کا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، امام نہیں ہے، معروف صحابی امام ہے۔ جب شیعہ جاتے ہیں معروف ہمیں امام رضا سے ملنا ہے، فرماتے امام رضا آرام فرما رہے ہیں، کام کیا ہے کہ معروف سفر پہ جا رہے ہیں، دریا کا سفر ہے، کشتیوں کا سفر ہے، سنا ہے کہ پانی میں بڑا طغیان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موجیں ہماری کشتی کو ڈبو دیں، تو آئے تھے مولا رضا سے ایک تعویذ لینے کے لیے۔ معروف نے کہا اگر برا نہ مانو میں تجھے تعویذ لکھ کر دوں۔ کہ معروف ہمیں تو نجات چاہیے، کہ میں لکھ کر دیتا ہوں۔ معروف نے تعویذ لکھ کر دیا، انہوں نے اپنے ساتھ رکھا۔ کہتے ہیں کئی کشتیاں ڈوب گئیں لیکن ہماری کشتی نہیں ڈوبی۔ جب منزل مقصود تک پہنچے تو ایک مرتبہ کہا دیکھیں تو صحیح کہ معروف نے لکھا کیا ہے، اور جب کاغذ کو کھولا تو لکھا تھا اے دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی کہ انہیں پریشان نہ کرنا۔ حالت تعجب میں امام رضا کی خدمت میں آئے، مولا یہ دیکھیے معروف نے کیا لکھا ہے، اسے یہ لکھنا چاہیے تھا اے دریا تجھے قسم ہے علی کی، اے دریا تجھے قسم ہے پنجتن کی، اے دریا تجھے قسم ہے محمد کی، اے دریا تجھے قسم ہے حسین ابن علی کی، لیکن یہ کیا لکھا اے دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی۔ امام نے معروف کو بلایا کہ معروف یہ تو بتا تیرے سر میں ایسا ہے کیا جو دریا نے ان کو ڈبویا نہیں؟ کہ مولا دریا کی مجال ہے کہ ان کی کشتیوں کو ڈبوتا۔ ارے جو سر اتنے سالوں سے رضا کے در کی نوکری کر رہا ہے، تو یہ ولایت کا قطرہ آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ اگر کوئی قلندر بننا چاہے تو اللہ نے قلندر بننے کا راستہ بند نہیں کیا۔ آپ بھی قلندر بن سکتے ہیں، آپ بھی سلمان بن سکتے ہیں، آپ بھی حبیب ابن مظاہر بن سکتے ہیں، آپ بھی میں سمیت تمار بن سکتے ہیں۔ کربلا کا راستہ بند نہیں ہے، حل من ناصر ینصرنا کی آواز بند نہیں ہے۔ فرق یہ ہے تجھے سننے میں نہیں آتی، لیکن اگر تو ذرا غور کرے تو آج بھی آواز سننے میں آئے گی۔ ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہے، تو جب چاہے اس ولایت کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو ولایت ایک وسیع طاقت ہے، ایک وسیع پاور ہے جو خدا کے پاس ہے۔ اور کچھ علماء اس طرح فرماتے ہیں کہ جتنے بھی معجزات انبیاء اولیاء حضرت عیسیٰ کرتے تھے یہ اللہ کے اسماء اعظم کے ذریعے کرتے تھے۔ مثلا کسی نبی کو 5 اسم اعظم ملے، کسی کو 10 اسم اعظم ملے، اور سب سے زیادہ اگر کسی کو اسم اعظم ملے ہیں وہ 14 معصومین کو اسم اعظم ملے ہیں۔ اب اگر تو اہل بیت کے در کی، رسول کے در کی نوکری کرے تو ہو سکتا ہے وہ تجھے بھی ایک اسم اعظم عطا کر دے۔ کہ آیت اللہ کشمیری کے لیے مشہور تھا کہ نجف کے علماء نے کہا آغائے کشمیری اتنی کرامتیں مت دکھائیے کہیں لوگ آپ کو نبی ماننا نہ شروع ہو جائے، کیونکہ ان کا جو مشرب تھا وہ بڑے جلالی تھے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ رسول کے پاس علم غیب نہیں ہے، حدیثیں پڑھی، آیتیں پڑھی، لیکن بعض لوگوں کا ذہن خارجیوں کی طرح ہوتا ہے، مہر لگی ہوتی ہے، جتنی بھی دلیلیں دوں لیکن بندہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بالآخر کئی مہینے بحث کو گزر گئے لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہیں میں مان نہیں سکتا کہ نبی کے پاس علم غیب تھا، علم غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ تو آغا کشمیری ایک مرتبہ جلال میں آئے کہ میں تجھے بتاؤں پرسوں تو کہاں گیا تھا، میں تجھے بتاؤں تو نے جوانی میں کیا کیا تھا۔ پریشان ہو گئے، آغا کشمیری آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ جب علی کے نوکر کو اتنا پتا ہے تو علی کو کتنا پتا ہوگا۔ یہ ولایت کی وہ راہیں ہیں جو خدا ہر کسی کو عطا کر سکتا ہے، اور آج یہ ولایت اللہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ صلوات پڑھے مولا کی شان پر، کیونکہ آج کا دن بھی منسوب ہے امام زمانہ سے۔
جب بھی ہفتے میں جمعہ آئے تو جمعے کا دن مختص ہے فرزند زہرا سے، امام زمانہ سے۔ اور جملہ سنیے، کیونکہ آج کا زمانہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دشمن، کہ میں نے کہا کہ مولا فرماتے ہیں جو صاحب ولایت ہے اس کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، کیونکہ اور بھی دن ہیں، صفات کو میں آہستہ آہستہ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا علی والے کے اندر صفت رشد ہوتی ہے۔ رشد کا مطلب علی والا عقل مند ہوتا ہے، یہ امام شناس بھی ہوتا ہے، دشمن شناس بھی ہوتا ہے۔ جتنا علی کو جانتا ہے اتنا ہی امیر شام کو جانتا ہے۔ اگر دشمن شناس نہیں، یہ ان قرآنوں کو جو نو کے نیزے پہ سوار کیا گیا تھا کبھی سمجھ نہیں پائے گا کہ نعرہ حق کا ہے یا نعرہ باطل کا ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں نعروں کو نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو مار کون رہا ہے۔ ہمیشہ امت نے یہی دھوکہ کھایا۔ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کے دھوکے میں آ گئے، ایک بندہ علی علی کر رہا ہے اس کے دھوکے میں آ گئے، ایک بندہ نبی نبی کر رہا ہے اس کے دھوکے میں آ گئے۔ یہ حکمران لوگوں کو کس طرح نچواتے ہیں؟ انہی نعروں کے ذریعے سے نا۔ اب ایک بندے کو پتہ چل جائے، مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، کسی ملک میں رہتے تھے، تو انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک جملہ کہا مولانا آج مثال کے طور پہ آپ موبائل اٹھاتے ہیں اور مثال کے طور پہ آپ کو قصیدے پسند ہیں یا نوحیں پسند ہیں، مجلسیں پسند ہیں، تو فیس بک آٹومیٹیکلی جو آپ زیادہ دیکھتے ہو وہی چیزیں آپ کو دکھاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے 10 منٹ کسی شیر کو دیکھا، جنگل والا شیر، تو اس نے پھر اور شیروں کی ویڈیوز لانا شروع کر دی، مطلب یہ آپ کے ذائقے کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے ذائقے کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ 1 سال 6 مہینے 2 سال آپ نے فیس بک یا یوٹیوب یوز کیا، اگر ان سے پوچھا جائے کہ مثلا عارف کاظمی یا فلاں فلاں صاحب کا ذائقہ بتائیے، فوراً آپ کی آئی ڈی کھولیں گے، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ زیادہ کیا دیکھتا ہے، گانے زیادہ دیکھتا ہے، قصیدے زیادہ دیکھتا ہے، حسین کا حرم زیادہ دیکھتا ہے، اسے نیوز زیادہ پسند ہے، اسے ایکٹر زیادہ پسند ہے، وہ آپ کے ذائقے کو فوراً کیا کرتا ہے، ریڈ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ساری چیزیں آپ کے لیے خود آٹومیٹیکلی لانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے دشمن شناسی۔ سمجھیے اس چیز کو کہ معصوم فرماتے ہیں مومن میں رشد ہوتا ہے۔ رشد کا مطلب کیا ہے؟ مومن سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا دشمن مجھ پر حملہ تبھی کر سکتا ہے جب دشمن میرے ذائقے کو سمجھتا ہو۔ اب بھائی خطیب کو اگر پتا ہو کہ مجمع کو علی علی پسند ہے، ہاں اگر ذائقہ پہلے سے پتا ہو تو وہ اسی ذائقے پہ پڑھنا شروع کر دے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی مجمع کو شعر و شاعری بڑی پسند ہے تو اس کا اگر ذائقہ پتا ہو تو وہ چیز پڑھ کے مجمع کو کیا کر دے گا، خوش کر دے گا۔ تو فرمایا ایون یہاں تک کہ اگر آپ 4 گھوڑے دیکھ رہے ہو اور آپ کو کالے رنگ کا گھوڑا پسند ہے اور آپ اس پکچر کو دیکھ رہے ہو اور آپ اپنی انگلیوں سے اس کو زوم کر رہے ہو، اس کے چہرے پہ فوکس کر رہے ہو، پھر اس کی آنکھیں دیکھ رہے ہو کہ مثلا آپ کو اس رنگ کی آنکھیں پسند ہے، کسی انسان کو دیکھ رہے ہو، کسی خاتون کو دیکھ رہے ہو، مختلف رنگ، مختلف چہرے، مختلف بال، مختلف اسکن، مختلف شکلیں ہیں، تو ظاہر ہے جو چیز آپ کو پسند آئے گی، آپ تصویریں دیکھتے جا رہے ہو، لیکن جو تصویر آپ کی پسندیدہ تصویر ہے وہ XYZ کوئی بھی تصویر ہو، آپ وہاں پہ رک جاؤ گے، رکنے کے بعد آپ زوم کرو گے۔ یہ بھی وہ ریڈ کرتے ہیں، اتنی باریکی تک ہر انسان کا ذائقہ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ بندے کو اسی طرح ہائی جیک کرتے ہیں۔ اب کریں گے کیا؟ مثال کے طور پہ 6 مہینے کا پروفائل نکالیں گے، ان کو پتا چلا کہ اس بندے کو مثلاً گھوڑا پسند ہے، اور کون سا گھوڑا؟ کالے رنگ کا گھوڑا، یہ اس کو بڑا پسند ہے کیونکہ یہ اس گھوڑے کی پکچر پر 1 منٹ کے لیے رک گیا تھا اور اس پہ اس نے زوم بھی کیا تھا، دیکھا تھا۔ اب ایک بندے کو آپ کا دوست بنا کے بھیجیں گے، آئے گا آپ سے ملے گا، دوست بنے گا، آپ کے ساتھ بیٹھے گا، کہے گا شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گھوڑے بڑے پسند ہیں، آپ کہو گے مجھے بھی پسند ہے، پھر کہے گا مجھے کالا گھوڑا بڑا پسند ہے۔ اب اس کو پتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے، اسی طرح آپ کو جھانسے میں لائے گا، آپ بھی کہو گے مجھے بھی کالا گھوڑا بڑا پسند ہے،
اب کہے گا میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس گھوڑوں کا استبل ہے، اگر دل کرے تو وہاں چلیں۔ اب آپ کو تو پسند ہے، آپ کہو گے کیوں نہ چلیں؟ چلو اس زمانے میں گھوڑے تھے، آج ہیں گاڑیاں۔ کہے گا مجھے فلاں گاڑی پسند ہے، اس کو پتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے، کون سی گاڑی پسند ہے، آپ کو وہاں پہ لے جائے گا اور آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر کوئی احسان کر لے گا، کہے گا میں آپ کو وہ گھوڑا دلوا دیتا ہوں۔ اب آپ تو پوری زندگی اس کی نوکری کرو گے نا، اس کی جھانسے میں آ جاؤ گے نا۔ بالکل اسی طرح جنگ صفین اگر امیر شام نے جیتی ہوئی جنگ مولا کے ہاتھ سے نکالی، کیسے نکالی؟ انہوں نے پڑھ لیا تھا جو علی کے ساتھ آئے ہیں ان کے دلوں میں علی سے اتنی محبت نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں ایک نعرہ پہلے سے بٹھا دیا گیا تھا کہ ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ علی سے محبت کم کرتے ہیں، قرآن سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ انہیں یہ تمیز نہیں ہے کہ باطن قرآن کیا ہے، ظاہر قرآن کیا ہے۔ انہی کی محبتوں کو عمرو عاص نے جب نیزوں پہ چڑھا دیا اور کہا لا حکم الا اللہ، صرف حکم پروردگار عالم چلے گا، تو سب نے تلواریں علی کے اوپر نکالی۔ آئے تھے علی کے ساتھ دینے لیکن علی کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ معصوم فرماتے مومن صفت رشد کا مالک۔ عمار یاسر جانتے تھے، آواز دے کر کہنے لگے یہ نعرہ حق کا ہے پر نیتیں باطل کی ہیں۔ اب اتنی اسٹڈی کرنے کے بعد دشمن کو یقین کامل ہو چکا کہ جتنے شیعہ ہیں ان کے دلوں میں علی ولی اللہ کی بڑی محبت ہے۔ جتنا بھی شیعہ ہے مولا علی کی بڑی محبت ہے، لہذا شیعوں میں اگر کوئی بھی سازش رچنی ہے تو وہ علی ولی اللہ سے ہی ہوگی، کیونکہ یہ ہر چیز علی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پہلے سے آپ کو اسٹڈی کیا گیا۔ اب خطیب بھی اسی نام سے لڑوائے گا، دشمن بھی اسی نام سے لڑوائے گا، یعنی وہ نام جو دلوں کو جوڑتا تھا اسی نام کے ذریعے سے دلوں کو توڑا جائے گا۔ اب یہاں پہ کون بچے گا؟ جس کے اندر صفت رشد ہے، جس کے اندر صفت رشد ہے۔ اچھا ہم بچیں تو کیسے بچیں؟ یاد رکھیے جب تک آپ کا قبلہ صحیح نہیں ہوگا، قبلہ صحیح کریے۔ مثال دوں، نماز اچھی چیز ہے لیکن قبول تب ہے جب اس کا قبلے کی ڈائریکشن سے ہو۔ یاد رکھیے یہ چیزیں، یاد رکھیے۔ اگر آپ نے 100 رکعت نماز پڑھی پر قبلہ صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں ہے۔ شیعوں کا قبلہ ہے آل رسول، شیعوں کا قبلہ آل رسول۔ نبی اپنے جانے کے بعد ایک قبلہ دے کر گئے، اور بہترین، کسی بھی مفتی کو بٹھائیے بحث کریے، نبی ایک قبلہ دے کر گئے، فرمایا علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ مطلب نبی جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد ظاہر ہے بڑے بڑے صحابی، بڑی بڑی شخصیات، اتنے اختلافات ان کے آپس میں ہو گئے، بس زبیر و مولا علی پھوپھی کا بیٹا ہے، اتنا قریبی رشتہ دار ہے۔ اب امت کیا کرے؟ ایک عام بندہ مثلاً آپ میرا بھی احترام کریں، ایک اور مولانا کا بھی احترام کریں، تیسرے مولانا کا بھی احترام کریں، یہ بھی خطیب ہے، وہ بھی خطیب ہے، وہ بھی خطیب ہے، اب یہ 4 مولوی آپس میں لڑیں تو عوام کیا کرے؟ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے پاکستان میں؟ وہ کہے گا وہ مولوی سے اس کے سر پہ بھی امامہ، وہ کہے گا وہ مولوی سے اس کے سر پہ بھی امامہ، تو عوام تو ویسے گھبرا جائے گی۔ تو رسول کے بعد جتنے اختلافات ہوئے عوام کا قصور نہیں تھا، کیونکہ قبلے اتنے زیادہ تھے۔ عوام کے اندر صفت رشد ہوتی، اگر وہ صحیح قبلے کو پہچان لیتے تو عمار کی طرح کامیاب رہتے، سلمان کی طرح کامیاب رہتے۔ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یعنی کئی ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے حق یہاں ہے، حق یہاں ہے، حق یہاں ہے، اور ہاں حق کی بات بھی کریں گے، قرآن کی بات بھی کریں گے، تلاوت قرآن بھی کریں گے، خوارج قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، میری حدیثیں پڑھیں گے، لیکن تو یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں ہے، یہ دیکھنا علی کہاں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمار لوگوں کو جنت کی طرف بلائے گا۔
اور مقابل کا لشکر لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے گا. صریحاً الفاظ ہیں صحیح بخاری میں. لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے حق کو نہیں پہچانا. تو قبلہ ایک کرنا ہے. نماز پڑھو گے ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے. تو جب تک شیعت کے پاس امام زمانہ ہے، امام وقت ہے، یہ اس کا قبلہ ہے. شیعہ 7ویں امام کے بعد کئی اور کافی عرصہ گمراہ رہے. آرگنائزیشن آف لا سب سے زیادہ جس امام نے وکیل بنائے وہ 7ویں امام. سب سے زیادہ جس امام کو خمس ریسیو ہوتا تھا وہ 7ویں امام. اب ظاہر وکیل زیادہ تو مال آتا تھا. امام ہوئے شہید. اس کے بعد تھے امام رضا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام رضا کو 40 سال تک خدا نے بیٹے کی اولاد نہ دی. لمبا عرصہ تھا. وکیلوں کے پاس تھا مال. انہوں نے کہا یہ امام نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس بیٹا نہیں ہے. امام ہو تو صاحب نسل ہو، سلسلہ کیسے چلے گا؟ مال کی خاطر امام سے دور ہو گئے. اور کئی لوگ وکیلوں کے پیچھے لگے مثلا. تو قبلہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. شش امامی کیوں بنے؟ قبلے کی ڈائریکشن ہٹ گئی. پنج امامی کیوں بنے؟ قبلے کی ڈائریکشن ہٹ گئی. جناب زید بہترین شخصیت جن کی تائید میرے چھٹے امام نے کی، جن کو شہید بولا گیا، لیکن بہترین شخصیت بھی ہو لیکن تیرا قبلہ اگر غلط ہو. یہ نہیں کہ کربلا اچھی جگہ نہیں ہے. ہاں کربلا بہترین جگہ ہے، نجف بہترین جگہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ تجھے نماز کربلا کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے. تجھے نماز نجف کی طرف نہیں، جس قبلے کی طرف کہا گیا اسی قبلے کی طرف نماز پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ وہ بہتر ہے تو میں وہاں کر دوں. نہیں، قبلہ ایک ہے. جب امام حسن کے ہاتھ میں علم تھا تو اتنے شیعہ مولا حسین کے پاس گئے کہ آپ آئیے ہم آپ کا ساتھ دینا تیار کرتے. امام حسین فرماتے جب تک حسن ہے تو حسین کا قبلہ بھی حسن ہے. دو امام حی و حاضر ہوں لیکن قبلہ اس وقت ایک ہوتا ہے. دو امام زندہ ہیں، امام ایک ہوگا. وہ امام دنیا سے جائے گا پھر امام ایک ہوگا. ایک وقت میں نہ دو امام ہو سکتے ہیں نہ ایک وقت میں دو خدا ہو سکتے ہیں. قبلہ ہمیشہ تیرا ایک ہونا چاہیے. تو قبلہ کعبہ ہے، قبلہ مکہ ہے، اور اس کے بعد محترم سب ہے لیکن تیرا قبلہ ایک ہے. اب اسی لیے امام رضا کو کہا جاتا ہے غریب الغرباء. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ مولا مشہد میں آ کے بیٹھ کے غریب الغرباء ہے. اس طرح تو آپ کے تقریباً سارے امام بیچارے غریب الوطن ہیں. ہاں ان سے زیادہ تو جناب سیدہ غریب ہیں جو اپنے وطن میں غریب ہیں. مدینۃ النبی میں اس نبی کی نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی مزار ہے نہ کوئی نشانی ہے. یہ تو اور زیادہ غربت ہے نا کہ نبی کی بیٹی اپنے بابا کے شہر میں قبر نہیں ہے. تو اکثر ظاہر کہتے ہیں نا امام رضا آپ تو غریب نہیں ہیں، آپ کا گنبد، آپ کا صحن، آپ کے اتنے خادم جو کسی امام کے نہیں ہیں. تو غریب کا مطلب یعنی غریب الغرباء، یعنی 12 اماموں میں ایک ایسا امام جس سے سب سے زیادہ اپنوں نے تکلیف دی. ایسے ایسے الزام لگائے کہ اس ممبر پہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اپنے امام کو. اور جب اللہ نے بیٹا دیا تو کچھ بدبختوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. اتنے الزام امام پہ لگائے. امام نے پروف کیا کہ میرا بیٹا ہے. ایک کھیتی باڑی میں گئے. اس وقت چہرے شناس لوگ ہوتے تھے جو چہرے دیکھ کر بتاتے تھے یہ بیٹا کس کا بیٹا ہے. امام نے کہا جسے بلانا ہے بلاؤ، جو حق پر ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. باطل والے ہوں ہم ہر چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو امام کو یہاں تک بے احترامی، امام کو کہا آپ کھیتوں میں چلے جائیے، ان کسانوں کے ساتھ کھیتی باڑی کریے. اور امام جواد کو کہا کہ تم بچوں کے ساتھ کھیلو. اور وہ چہرہ شناس جب آیا اسے بٹھایا، چند منٹ باتیں کی، اس کے بعد اسے بچے دکھائے. کہا یہ 5-6 بچے ہیں، یہ بچہ دیکھو، بتاؤ کہ ہم میں سے یہ کس کا بیٹا ہے. امام کہاں تھے؟ کھیتوں میں کسانوں کے ساتھ کھیتی باڑی کر رہے تھے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے. اس نے ایک مرتبہ مولا جواد کے چہرے کو دیکھا، پھر یہ جو چارپائیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھا، کہ ان میں سے کوئی نہیں. پھر اس نے کسانوں کو دیکھا، پھر اس میں امام رضا کو دیکھا، کہ خدا کی قسم اگر یہ بچہ کسی کا ہے تو اس کا ہے.
ہے نہیں۔ اتنی عمر میں جا کر پھر شیعوں نے امام رضا کے ہاتھ پہ کیا کی ہے؟ بیعت کی ہے۔ تو قبلہ اگر بگڑ جائے تو دشمن کیا کرتا ہے؟ یاد رکھیے، سب سے پہلے آپ کی محبت کو چیک کرتا ہے۔ اس زمانے میں ہمارے کافی مومنوں کے دلوں میں ایک تو مولا علی کی محبت ہے، جس کے آپ نے اختلافات دیکھ لیے، کتنا شیعوں کو لڑایا گیا، کتنی بدنامی ہوئی دنیا کے سامنے کہ شیعہ شیعہ کو گالی دے، شیعہ شیعہ کو برا بھلا بولے۔ دوسرا ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے؟ امام زمانہ کی محبت۔ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور بڑا آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، جس کا آپ کو ادراک نہیں ہوگا۔ مثلا مجھے پتا ہے آپ کے دل میں امام زمانہ کی محبت ہے، میں آؤں گا امام زمانہ کی باتیں کروں گا، صرف امام کی باتیں کروں گا، امام کی باتیں کروں گا، امام کی باتیں کروں گا، تو ظاہر آپ مجھ سے کیا ہو جائیں گے؟ انسپائر ہو جائیں گے، اور یہ تو بڑا امام زمانہ کا عاشق ہے، یہ تو بڑا مولا کا ماننے والا ہے۔ تو باتیں کر کر کے پہلے آپ کو اپنے قریب لاؤں گا۔ جب آپ کا مجھ پہ عقیدہ ہو گیا، اب آپ کے عقیدے کو لوٹنا شروع کروں گا، اب آپ کے ایمان کو چوری کرنا شروع کروں گا۔ یہ یاد رکھنا، قرآن جو قصے بتاتا ہے وہ قصے مذاق نہیں ہے۔ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ پہلی کائنات کی خلقت آدم و حوا اگر جنت سے نکالے جاتے ہیں تو کس کے دھوکے میں آئے تھے؟ شیطان کے دھوکے میں۔ شیطان بن کر نہیں گیا تھا، دوست بن کر گیا تھا۔ کربلا کا واقعہ تو بھول گیا، عجیب تاریخ کے واقعات ہیں۔ 6-7 ہزار کے مجمع نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، اور تاریخ لکھتی ہے 40 یا 26 لوگوں کے ساتھ ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا۔ کتنے لوگ تھے؟ کچھ کہتے ہیں 26، کچھ کہتے ہیں 40۔ اتنے لوگوں کے ساتھ داخل ہوا، بڑا لشکر لے کر نہیں گیا، جیتا کیسے؟ پہلی بات، اسے کوفے میں انٹری کیسے ملی؟ جبکہ پورے کوفے میں مسلم بن عقیل ہیں، بیعت کر چکے ہیں، سارے کوفی جناب مسلم کے ساتھ ہیں، مولا حسین کے منتظر ہے۔ ابن زیاد کھڑا ہوا، اس نے کہا کوفے کا ماحول دیکھ کر آؤ، کہا امیر پورا کوفہ حسین کا منتظر ہے۔ سارے کوفیوں کے دلوں میں اس وقت اگر کسی کا راج ہے تو حسین ابن علی کا ہے۔ تو کہا میں کوفہ، امیر کیسے جاؤ گے؟ سارے حسین کے منتظر ہیں، تجھے دیکھیں تو کچا جبا دیں، یہ کوفی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیسے داخل ہو جائے گا؟ کہا میں زیاد بن کے نہیں جاؤں گا، میں حسین بن کے جاؤں گا۔ اور وہ کوفی جو حسین کے منتظر تھے، اس نے لباس امام حسین والا پہنا، حلیہ امام حسین والا بنایا، چہرے پہ نقاب لگایا۔ کہتے ہیں جس طرح مدینے والوں نے رسول کا استقبال کیا تھا نا جب مکے سے گئے تھے، اسی طرح کوفیوں نے زیاد کا استقبال کیا کہ حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ وہ کس کا دھوکہ کھا گئے؟ اس کے ظاہر کا دھوکہ کھا کر حسین کے قاتل بن گئے۔ اسی طرح دشمن تجھے استعمال کرتا ہے، پہلے تیری محبتوں کو پرکھتا ہے، پھر اسی محبت کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن مومن کہے گا مولانا آج قبلہ کہاں ہے؟ قبلہ ہے نا، اصل ڈائریکشن صحیح ہو تو بندہ صحیح ہے۔ تو امام زمانہ جب تک غیبت صغریٰ میں تھے تو مومن کے قبلے کا پتہ تھا، پہلا نائب، دوسرا نائب، تیسرا نائب، چوتھا نائب، نواب اربعہ، کہ اگر شیعوں کو کوئی سوال ہوتا تھا ان نائبوں کو لکھتے تھے، وہ امام سے پوچھتے تھے، ان کو جواب ملتا تھا۔ اب امام جا رہے ہیں غیبت کبریٰ میں، امام نے کہا آج کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا، یہ بھی ایک شبہ ہے، حل کرتا ہوا جاؤں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اب اگر میرے جانے کے بعد میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، اب اگر کوئی کہے کہ میں امام زمانہ سے ملا ہوں تو اسے جھٹلا دینا، وہ کذاب ہے۔ تو ایک تو شبہ، اکثر جوان کہتے ہیں مولانا یہ جو امام زمانہ کے اتنے واقعات ہیں پھر ان کا کیا ہوگا؟ ہر چیز کو پس منظر میں دیکھا کریں کہ امام نے کس پس منظر میں کہا کہ میں جا رہا ہوں غیبت کبریٰ میں، میرے نائبوں کا کام تھا فقہی شرعی سوالات کا تمہیں جواب دینا، نماز کا مسئلہ، روزی کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، ارث کا مسئلہ، جتنے شرعی مسائل ہیں تو میرے نائب کو خط لکھتے تھے، نائب جواب دیتا تھا۔ آج کے بعد اگر تم کسی سے مسئلہ پوچھو اور وہ یہ کہے کہ میں امام زمانہ سے ملا ہوں اور مولا نے جواب دیا ہے، اسے جھٹلا دینا، کیونکہ آج کے بعد میرا کوئی نائب خاص نہیں ہے، میرے نائب 4 تھے۔ کیوں؟ اگر امام اتنا سخت نہ بولتے تو مولا کی غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد ہر مولوی نکلتا
ہر بندہ نکلتا، کہیں نکلے بھی تو یہ کہتے رہے کہ ہمارا امام زمانہ سے رابطہ ہے، اب مولانا کا نماز ایسے پڑھو، مولانا کا روزہ ایسے رکھو، مولانا کا حج ایسے کرو، تو اس طرح شریعت بکھر جائے گی۔ ہر بندہ گھر سے اٹھے گا اور خوابوں کے ذریعے سے شریعت کو بنانا شروع کرے گا۔ شریعت خوابوں پہ نہیں چلتی، اصولوں پہ چلتی ہے۔ پہلی یہ چیز۔ اب امام چلے گئے، نواب اربعہ چلے گئے، اب میرا قبلہ کہاں پر ہو؟ کیا شیعت کو لوارث چھوڑ کر جائیں گے؟ کیا اس کا کوئی قبلہ نہیں ہوگا؟ تو فرمایا وَلِلْعَوَامِ میں جاتے جاتے شیخ صدوق، وَلِلْعَوَامِ میں عوام پر واجب ہے کہ میری غیبت کبریٰ میں ایک ایسے شخص کی تقلید کریں صائناً لنفسہ، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو دنیا دار نہ ہو، جو شہرت طلب نہ ہو، جو مال طلب نہ ہو، جس میں حب ذات نہ ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو اور ہمارے علوم اخبار میں مہارت بھی رکھتا ہو، ان پڑھ نہ ہو۔ کسی ایسے ویسے ذاکر کے پیچھے نہ لگنا جیسے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے اخبار میں یعنی ہماری روایات میں کیا ہو؟ ماہر ہو۔ یہ امام نے تجھے قبلہ دیا، کیا دی؟ ڈائریکشن دی۔ اب شیعہ کتنی بھی عبادتیں کرے لیکن اگر اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا متقی شیعہ مل جائے لیکن آج ڈائریکشن تمہارے مراجع ہیں، آج ڈائریکشن متقی پرہیزگار اخبار اہل بیت میں مہارت رکھنے والے، اس کو لفظ مرجع دو یا کوئی بھی لفظ دو، عالم بولو، مرجع بولو، علامہ بولو، جو بھی بولو، جو اخبار اہل بیت میں مہارت رکھتا ہو اور صائناً لنفسہ ہو، اپنے نفس کو ایسے بچایا ہو جیسے سلمان نے بچایا، جیسے حبیب ابن مظاہر نے بچایا، جو بری شہرت نہ رکھتا ہو، بری شہرت یعنی اچھی شہرت رکھتا ہو۔ آیت اللہ محسن الحکیم، شہید باقر الصدر، آیت اللہ العظمہ خمینی، آیت اللہ العظمہ بہجت، یہ اتنے بڑے بڑے علماء یہ صائناً لنفسہ تھے۔ لوگ ان کی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں زندگی گزر گئی، ہم نے اس بندے کو مکروہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ شیعت کی ڈائریکشن بنی۔ آج دشمن اور کچھ بھی نہیں کرے گا، صرف آپ کی ڈائریکشن کو بدلے گا، کبھی کسی مرشد کی طرف، کبھی کسی ذاکر کی طرف، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی انگلینڈ کی طرف، تو کیا کرے گا؟ ڈائریکشن بدلتا رہے گا۔ تو اگر شیعت کی ڈائریکشن ایک رہے تو ان کو امام زمانہ یہاں بھی مدد کریں گے، وہاں بھی مدد کریں گے۔ پورے عالم اسلام کے شیعہ کمزور نظر آتے ہیں لیکن آپ کو عراقی شیعہ، ایرانی شیعہ، لبنانی شیعہ مضبوط کیوں نظر آتے ہیں کہ ایک طرف یہی امریکہ تونس میں گیا، یہی امریکہ لیبیا میں گیا، یہی امریکہ مصر میں گیا، لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد مصری آج تک خود کو سنبھال نہیں سکے، لیکن عراقی شیعہ نے امریکہ کو نکال بھی دیا، اپنی مضبوط فوج بھی بنا دی۔ وہی حزب اللہ لبنان چھوٹا سا شیعوں کا ٹولہ ہے لیکن اتنی کامیابی ملی، ایک طرف عرب کے 40 ممالک لیکن اسرائیل سے جیت نہیں سکے، ایک طرف 20-25 ہزار کا ایک گروپ ہے جو اسرائیل کو شکست بھی دیتا ہے۔ ان شیعوں کو کیوں مدد ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کا قبلہ صحیح ہے، اصل ڈائریکشن ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو انسان کو سوچنی چاہیے۔ ڈائریکشن اگر صحیح نہیں تو کبھی بھی جنگ صفین کا ماحول ہو سکتا ہے اور تمہیں گمراہ کروایا جا سکتا ہے، اور کس ذریعے سے یہی دیکھا جائے گا تیرے دلوں میں محبت کس چیز کی ہے۔ تو کئی نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن یہ اسپیشلی امام زمانہ کے حوالے سے پنجاب میں کافی ایسے درگاہیں بنی، جگہیں بنی جہاں پہ سادہ لوگ، ہمیشہ جو سادی عوام ہوتی ہے نا وہ بہت جلدی جھانسے میں آتی ہے، اور عوام میں بھی جو خواتین کا مجمع ہوتا ہے وہ تو جلدی جھانسے میں آ جاتی ہے نا۔ خاتون کو اس لیے اللہ نے بھی نبی کی بیویوں کو کہا، نبی کی بیویوں کو کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو۔ نبی کی بیوی کو جب خدا یہ کہے کہ اس کے لیے قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، تو تصور کریں عورت جب باہر نکلتی ہے تو فساد ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وجود فل آف ایموشن ہے، جذباتی بڑی ہے۔ جب یہ جذبات میں آتی ہے تو نئی شریعت خود بنا لیتی ہے۔ ایک عورت کو ایک تعویذ کے ذریعے سے مرید بنا سکتے، بڑا سمپل ہے ایک تعویذ۔ یہ جتنے چکر ہیں تعویذوں کے،
ایک تعویذ کے ذریعے وہ مرید بن جاتی ہے، اور ایک تعویذ دو اور خدا نہ خواستہ اس کا اثر ہو جائے تو تمہیں کسی بھی پبلسٹی کمپنی کی ضرورت ہی نہیں، پورے شہر میں یہ تجھے خود مشہور کر دے گی۔ تو سب سے زیادہ یہ کام کس پہ کرتے ہیں؟ عورتوں پہ، دوسرا جوانوں پہ۔ جوان بھی ایموشنل ہوتا ہے نا، جذباتی ہوتا ہے۔ آنسو فرماتے ہیں ہاں یہ عمر جذبات کی ہے نا، لیکن علی والا جوش میں بھی ہوش رکھتا ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں علی والا ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا، جلدی گرم اور جلدی ٹھنڈا، ہوش والا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے پہلے سمجھ، فتنے کو سمجھ پھر آگے بڑھ، کہیں ایسا نہ ہو تو بڑی سازش کا حصہ بن جائے۔ ایک ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو پے ایجنٹ ہے، پیسے دے کے اس سے کام کروایا جاتا ہے، لیکن عوام فری کی ایجنٹ ہوتی ہے، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں، بس مولا فرماتے ہیں نا لوگوں کی مثال نہج البلاغہ میں، لوگوں کی مثال بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، چرواہا سیٹی بجاتا ہے یہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، اسی طرح لوگ ہیں، بس ایک نام سنا، ایک سیٹی سنی، ایک نعرہ سنا، یہ دوڑتے ہوئے جاتے۔ جنگ صفین میں کیا ہوا؟ ایک نعرہ لگا سارے علی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ مولا فرماتے علی والے عقل مند ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، یہ سیٹیوں پہ ناچتے نہیں ہیں، یہ اپنے امام کے قول کو سمجھتے ہیں، یہ باریکیوں کو سمجھتے ہیں کہ دشمن سب سے زیادہ اٹیک شیعت کے مرکز پہ کر رہا ہے اور اس قبلے پہ کر رہا ہے۔ یہ قبلہ آپ کو مضبوط ترین قبلہ ہے۔ شہید ایران میں قاسم سلیمانی ایک محفل میں بہت جملہ انہوں نے بڑا کہا۔ اچھا یہ دیکھیے کہ کئی لوگوں نے اٹلی سے، یورپ سے فون کیا جب یہ شہید ہوئے، غالباً ایام فاطمیہ کے دن تھے، تو ایسے لوگوں نے فون کیا کہ مولانا ہم اس کو جانتے ہی نہیں تھے، کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن جب سے ان کی شہادت کی خبر سنی ہے ہم روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ خامنئی کا مشہور جملہ تھا کہ اللہ شہید کے لیے فرماتا ہے، جب شہید اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، خدا اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کئی لوگ ملے، ایک بندہ نہیں، ایک بندے کا تو فون نہیں آیا نا، ایسے ایسے لوگ کہ ہم جانتے ہی نہیں تھے، لیکن جب بھی شہید کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں تو رونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ شہید ایک محفل میں بیٹھے تھے اور لوگوں کو کہنے تھے کہ لوگوں وہ وقت یاد کرو کہ جب آل سعود نے حملہ کیا کربلا پہ، لوگ جانتے ہیں، دیواروں کو گرایا، حرموں کو گرایا، گولیاں چلائیں، ایسے ایسے واقعات، حل چلائے، یہاں تک کہ اس بیل کو اتنا مارا اس کا بدن خون سے چھلنی ہو گیا، لیکن وہ حسین کی قبر پہ نہیں گیا۔ کہ وہ وقت بھی تم لوگوں کو پتہ ہے۔ سوال کیا یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں شیعہ نہیں تھے؟ کہا تھے۔ کہا پھر کیوں حسین کی قبر کو نہ بچایا؟ کہا جب ماہ شوال میں جنت البقیع کو آل سعود نے ڈھایا، روزہ تھا، زری تھی، کیا پورے عالم اسلام میں شیعہ نہیں تھے؟ شیعہ تھے۔ پھر کیوں امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، چھٹے امام جناب سیدہ، ان کی قبروں کو کیوں نہیں بچایا ان لوگوں نے؟ کہتے قبلہ طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھا، بچا نہیں پائے۔ اچھا جب ان صدام لعین نے امام حسین کے روزے پہ گولیاں چلائیں، آج بھی جاتے ہو دیواروں پہ نشان ہے، حوضے گرا دیے، مدرسے گرا دیے۔ آج نجف میں بہت چند مدرسے آپ کو، حالانکہ اتنا قدیمی حوضہ ہے تشیع کا، لیکن مدرسے نظر نہیں آتے، وہ سارے صدام نے ڈھا دیے۔ کہ اس وقت کیا نجف میں مجتہد نہیں تھے، مرجع نہیں تھے، پھر حسین کے روزے کو بچا کیوں نہیں سکے؟ لوگ خاموش تھے۔ انہوں نے کہا آج شیعت میں ایسا کیا ہے کہ دنیا کی مضبوط ترین فورس بنائی گئی، داعش کے نام سے، جبہت النصرہ کے نام سے، ایک طرف اردن، دوسری طرف ترکی، ان کی ٹریننگز ہوتی تھی، ترکی میں ٹریننگ ہوتی تھی، اردن پیسے دیتا تھا، سعودی عرب کا مال تھا، امریکہ بیک پہ تھا، ماڈرن ترین اسلحہ، ایسے ایسے میزائل جو انسان کے بلڈ کو چیک کر کے لگتے تھے، یعنی بندہ بھاگ نہ سکے،
میزائل بلٹ کو سمجھو سونگتا ہے، بندہ کہیں بھی بھاگے جا کے اس کو لگتا تھا، کیونکہ وہ بلٹ کو شناسائی کرتا تھا اور ریکگنائز کر کے اس بندے کو جا کے لگتا تھا۔ ایسے میزائل ان کے پاس، ایسی ٹینکیں ان کے پاس، ایسا اسلحہ جس کا تصور تم نہیں کر سکتے۔ جہازوں سے اوپر سے اسلحہ نیچے پھینکا جاتا تھا، اور تمام تر قوت اور طاقت کے ساتھ یہ آگے بڑھے کہ سیدہ زینب کے روزے کو گرانا ہے۔ کہ تاریخ میں ایسی مضبوط فوج نہ بنی تھی، نہ کسی نے سوچی تھی، جس کو اتنا پاور چچن سے مختلف جگہوں سے لوگوں کو ایکسپورٹ کیا گیا کہ جاؤ اور جا کر دختر علی کا روزہ گراؤ۔ اور وہاں نہیں، کیا تمہیں یاد نہیں وہ موصل میں ان ہوئے 8 گھنٹے میں عراقی فوجی اپنے اڈے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ within 8 hours رات میں آئے اور صبح کو 6 کلومیٹر کی دوری پر تھے۔ حرمین عسکریین کی 6 کلومیٹر دوری پہ اگر پہنچ جاتے ایک قبر کا نام و نشان نہ رہتا۔ کہ آج کیا ہوا کہ تمام تر طاقت کے باوجود وہ زینب کے روزے کو گرا نہ سکے۔ سوچو، فکر کرو، آج کیا ہوا کہ جب یہ ساری فوجیں کہ ایک 40 گزرا تھا، جس وقت انہوں نے کربلا کے اطراف کے جتنے گھر تھے، یہ چیزیں پڑھا کریں، اسٹڈی کیا کریں، دشمن کس طرح ورک کرتا ہے۔ ایک ایک گھر کو انہوں نے کرائے پہ لے لیا تھا کہ 40 پہ جب یہ شیعہ آتے ہیں، اس وقت 17 ملین 16 ملین لوگ جاتے تھے، 12 ملین 17 ملین۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ لوگ جیسے ان ہوں گے 40 میں، تو یہ تو اچھا موقع، اتنے شیعہ ایک جگہ پہ مل جائیں، ہم ساروں کو مار دیں گے۔ اور جتنے گھر تھے کربلا کے اطراف کے انہوں نے کرائے پہ لے لیے۔ عراقیز نے انفارم کر دیا ایران کو کہ بھئی یہ حالات ہے، تم اپنے لوگوں کو روک سکتے ہو 40 پہ آنے کے لیے تو روک۔ انہوں نے کہا ہم کیسے روکیں گے، ملینز آف پیپل کو ہم 40 پہ آنے، اور یہ اس لیے روکیں گے کیونکہ تمہیں جان کا خطرہ ہے۔ شیعہ تو پہلے ہی نہیں ڈرتا، یہ کیسے روک جائے گا حسین کی زیارت پہ نہ جائے، اور یہی بولا جائے کیونکہ تجھے خطرہ ہے، یہ تو ان خطروں کو مول لیتے ہیں، ہم کیسے روکیں۔ تو اس وقت شہید قاسم سلیمانی نے ایک فون کال کیا تھا سعودی عرب، اور بس ایک میسج دیا تھا، اگر 40 پہ ایک بھی زائر حسین کا خون کا قطرہ بھی گرا، اگر 40 میں ایک بھی زائر حسین کا خون کا قطرہ بھی گرا، تو ہم شیعہ نماز ظہر عاشور جنت البقیع میں آ کر پڑھیں گے۔ وہ سمجھ گئے، اس وقت وہ سارے گھر خالی ہوئے اور ایک بھی ظاہر کو ایک آنچ نہیں آئی۔ سوال وہی کا وہی ہے کہ حملے پیرے بھی ہوئے، قبریں پہلے بھی ڈھائی گئیں، لیکن آج تمہارے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام تر زور لگانے کے بعد بھی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ نہ گرا سکے۔ آج تیرے روزے محفوظ ہیں، 27 ملین لوگ جاتے ہیں اور حفاظت میں آتے ہیں، کہ بس فرق یہ ہے کہ پہلے تیرے پاس مجتہد تھا پر ولی فقیہ نہیں تھا۔ یہ شیعت میں ایک نیا انقلاب تھا کہ تم نے کسی علی کے چاہنے والے کو حاکم بنایا۔ حکومتیں پاور دیتی ہیں۔ ایک آیت اللہ سیستانی جب ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، آپ کو پتا کہ نہیں پتا، مقتدی صدر کی فوجیں حرم امیر المومنین کے اندر تھیں، چاروں اطراف سے امریکن فوجی تھے، مدرسوں میں طالب علم نہیں، مقتدی صدر کے سپاہی رہتے تھے، کئی لوگ وہاں پہ مر گئے، ان کو بھی خنجر لگا، یہ بھی زخمی ہوئے۔ صرف ایک کال دی تھی آیت اللہ عظمہ سیستانی نے کہ ہر شیعہ پر واجب ہے کہ اپنے گھروں سے نکلے اور حسین کے دفاع کے لیے آ جائے۔ جب ملینز لوگوں کا ہجوم آیا تو سارے امریکی دوڑ کے بھاگ کے چلے گئے۔ تو یہ تیرا قبلہ ہے، اگر ڈائریکشن اپنی صحیح نہیں کرو گے، بندہ کتنے بھی لمبے سفر پہ نکلے، گاڑی تیرے پاس ہو، پیٹرول تیرے پاس ہو، کپڑے تیرے پاس ہوں، بستر تیرے پاس ہو، لیکن ڈائریکشن نہ ہو، کبھی ہدف تک نہیں پہنچو گے۔ تو دشمن اسی ڈائریکشن کو توڑنا چاہتا ہے کہ نماز پڑھتا رہے، عزاداری کرتا رہے، حسین حسین کرتا رہے، لیکن اس کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو۔ یہ شیعہ بنے، موالی بنے، چرسی بنے، بننے دو اسے جو بننا ہے، دن رات نمازیں کرتا رہے۔ نہیں دیکھے آپ نے
کئی مسلمانوں کے مراقبے ملتان میں بنے ہوئے ہیں، 4 منزلہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، یہ پہلی منزل کا مراقبہ یا دوسری منزل کا مراقبہ یا تیسری منزل کا مراقبہ، پوری رات اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو کرتا رہے اللہ اللہ، ہمیں تیرے اللہ سے خطرہ نہیں ہے، اللہ کے نظام سے خطرہ ہے، جس نظام کو آ کر حجت خدا امام زمانہ آ کر نافذ کرے، اور تو اس نظام کا مددگار ہے، تو کسی کہ ایسے ویسے کے دھوکے میں نہ آنا۔ ابھی کئی لوگ امام زمانہ کا نعرہ لے کر لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں، تو کوئی بھی ایسا بندہ آ کر کرے نا، اس کا قبلہ چیک کر لو۔ بس میں ایک ہنٹ دے رہا ہوں تمہیں، کیا چیک کر لو؟ قبلہ۔ ذاکر آئے، مولوی آئے، جناح کیپ والا خطیب آئے، اس سے پوچھ لینا کہ قبلہ تیرا قبلہ کیا ہے؟ اے امام زمانہ کی باتیں کرنے والے، تیرا قبلہ کیا ہے؟ ایک سوال کرنا، آپ تقلید کس کی کرتے ہو؟ آپ کس مجتہد کو مانتے ہو؟ آپ اپنے فقہی مسائل کس امام کے نائب عام سے سوال کرتے ہو؟ تو اگر یہ کہے نا نہیں ضرورت نہیں، ہم خود ہی کر لیتے ہیں، تو سمجھ جانا اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے۔ جب خود اپنے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، یہ تجھے کہاں لے جائے گا؟ بندے کے پاس اپنی تو ڈائریکشن ہونی چاہیے نا۔ اگر یہ خود صحیح راستے پر نہیں ہے تو تجھے صحیح راستے پر، یہ بالکل آپ کو ویک پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ ہاں کئی لوگ ہیں جو کسی کے خلاف بھی باتیں نہیں کرتے، لیکن جب پوچھو گے نا قبلہ کیا ہے تو بات کو گول مول کر جاتے ہیں۔ جانتے ہیں بھائی مثلا یہاں پہ سارے مقلد ہیں، مجتہدین کو ماننے والے ہیں، تو جب باتیں کرو گے تو باتوں گول مول کرتے ہیں۔ یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں ہم تقلید کرتے ہیں لیکن ان کی نہیں کرتے۔ اب کن کی کرتے ہو؟ کہتے وہ جو شیخ صدوق مجلسی جو دنیا سے چلے گئے، صدیاں گزر گئیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ کہ پھر تجھ میں تو وہی عقیدہ ہے جو ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کا ہے، وہ بھی صدیوں سے ایک مردہ مجتہد کو مان رہے ہیں۔ شیعہ مردہ کو نہیں مانتے، زندہ کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، یہ سارے زندہ نہیں ہے نا، صدیاں گزر گئی، لیکن آج تک اہل سنت کس کی تقلید میں ہے؟ امام حنیفہ کی تقلید میں، کوئی امام حنبل کی، کوئی امام مالک کی، کوئی امام شافعی کی۔ تو ہمارے یہاں واحد نظریہ ہے کہ ہم امام بھی وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، اس کا نائب بھی وہ ہوتا ہے زندہ ہو۔ خمینی کا نام بڑا تھا لیکن دنیا سے گئے، اب خمینی کی تقلید حرام ہے۔ اب اس کی کرو جو زندہ ہو، کیونکہ جب زندہ ہوگا تو حالات کو سمجھے گا، جو قبر میں ہے اس سے تو رجوع کیسے کرے گا؟ امام ہے لیکن پردہ غیب میں جا رہا ہے، مولا کہہ رہا ہے اب تو ڈائریکٹ مجھ سے مل نہیں سکتا، تو لہٰذا ان کی طرف رجوع کرو جو میرے اخبار کو، حالات کو، واقعات کو، سیاست کو، پولیٹکس کو، تمام تر مسائل کو سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ تجھے صحیح ڈائریکشن دے سکیں گے۔ اب بیچارہ اہل سنت اگر نیا مسئلہ آ جائے، ٹیسٹ ٹیوب بی کا مسئلہ ہے، کس سے پوچھے گا؟ امام حنیفہ سے پوچھے گا۔ اب وہ کیسے بتائے گا ان کو؟ اس زمانے میں تو یہ مشینری نہیں تھی۔ ہاں خون ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ، اپنا خون کسی کو دے سکتا ہوں، اس زمانے میں تو یہ ایشو نہیں تھا۔ اب بیچارے امام حنیفہ کیسے بتائیں گے، امام شافعی کیسے بتائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن مفتی پھر کرتا اپنی ہے، فتویٰ اپنا دیتا ہے، نام امام حنیفہ کا یوز کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ مجتہد وہ ہو جو زندہ ہو، یہ شرط ہے، زندہ ہوگا تو حالات کو سمجھے گا۔ ہاں شیعہ کیوں مضبوط ہیں؟ اسی لیے اگر کل خدا نخواستہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایرانی شیعہ ناکام ہوئے، تو اس کی دلیل بھی یہی ہوگی، جہاں پر بھی اجتہاد کو چھوڑیں گے، مرجعیت کو چھوڑیں گے، ایرانی قوم تب تک کامیاب رہے گی جب تک مرجعیت کے ساتھ رہے گی۔ جس دن اس قوم نے مرجعیت کو چھوڑا، یہ قوم بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ نجات قبلے کی ڈائریکشن میں ہے۔ قبلہ صحیح ہے تو بندے کو نجات ملتی ہے، قبلہ اور ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو بندہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی کہ زندہ مثال ہے آذربائیجان چلے جائیے، 90-80% پورا ملک شیعہ ہے، پورا ملک۔ یہ آذربائیجان آذری بولنے والے، پہلے ایران کا حصہ تھا، پھر اس پہ کمیونزم اور رشیا سوویت یونین کا قبضہ ہوا، ایران سے جدا کی۔ یعنی آج آذربائیجان میں آپ آزادی سے امام حسین کا جلوس نہیں نکال سکتے۔ شیعہ کنٹری، اکثریت شیعہ کی، لیکن نظام سیکولرزم کا نظام ہے۔ شیعہ لڑکیاں شراب پیتی ہیں وہاں، گناہوں میں مبتلا ہے، آپ کو لگے گا ہی نہیں شیعہ ملک ہے، جس طرح ترکی لگتا ہی نہیں ہے کہ مسلم کنٹری ہے، پورا سیکولر نظام ہے نا، بس نام مسلمان کا رہ چکا
اسلام نام کا نام نہیں ہے، اسلام نظام کا نام ہے۔ بندہ مسلمان ملک میں جائے تو اسے حجاب نظر آئے، اس سے عفت نظر آئے، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کے ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے لیکن لوگ بڑے اسلامی ہیں۔ پاکستان کی خوبی یہ ہے آپ کا کلچر بڑا اسلامی ہے۔ یہاں پہ خاتون اگر موٹر بائک پہ بیٹھتی ہے تو اس کے بیٹھنے میں بھی حیا ہے، حیا کی نشانی ہے نا۔ اس کا کافی بھی انسپریشن ہندو کلچر سے بھی تھی، خود ہندو کلچر میں بڑا حیا ہوا کرتا تھا نا۔ اب آہستہ آہستہ ان کو بے حیا بنا دیا، کیونکہ دین اور دین کی جڑیں ان کی اتنی مضبوط نہیں تھیں، تو جن کی جڑیں سست ہوتی ہیں وہ قوم ریت کی طرح جلدی گر جاتی ہے۔ جیسے چائنا ہے، بدھسٹ ہیں، ان کی جڑیں بڑی کمزور تھیں، آج پورا چائنا سیکولر ہو چکا ہے۔ جاپان چلے جائیے، شادی کرتے ہیں کرسچن کی طرح اور مرتے ہیں بدھسٹ کی طرح، اور زندگی گزارتے ہیں بے دینوں والی۔ جاپان کا عجیب ہے، جب شادی کرتے ہیں تو چرچ میں جا کے شادی کرتے ہیں، جب مرتے ہیں تو بدھسٹ کی طرح خود کو جلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور جب زندگی گزارتے ہیں تو زندگی بے دینی والی گزارتے ہیں۔ یعنی زندگی میں لائق ہوتے ہیں، شادی کرتے وقت مسیحی ہوتے ہیں، مرتے وقت بدھسٹ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا حال ہو رہا ہے، لیکن خدا کا شکر کرو جب تو پیدا ہوتا ہے تیرے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، جب تو دنیا سے جاتا ہے تو تجھے کربلا کا کفن پہنایا جاتا ہے۔ یہ مجلسوں کی برکت ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی آج پتہ نہیں تیرا حال بھی کیا ہوتا۔ تو یہ شکر کرو امام حسین کا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج شیعت نہ ہوتی۔ یہ دین، یہ حیا، یہ عفت، یہ غیرت اگر باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو خدا را مجلسوں کو کلچر نہ بناؤ، مجلسیں عبادت کا نام ہے، مجلسیں سسٹم کا نام ہے۔ جب رسم ہوگی تو ذہن یہ ہوگا 1 گھنٹہ جاؤں گا سن کے چلا جاؤں گا، لیکن جب نظام کے طور پہ مجلس سننے آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، اپنے وجود میں تبدیلی پا کر جاؤ گے۔ فرمایا عیشیو یاد رکھنا کہ تیرا امام زندہ ہے، تو لاوارث نہیں ہے، تیرا وارث زندہ ہے۔ اکثر جوانوں کو کہتا ہوں عشق ہے نا امام زمانہ سے، تو عشق کا مطلب یہ نہیں تو جگہ جگہ امام کا ذکر کرے، نہیں۔ عشق کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈائریکشنز امام نے دی ہیں ان کو فالو کرے۔ وہ ڈائریکشن، مین ڈائریکشن میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر اس مجمع میں کوئی تقلید نہیں کرتا، اجتہاد سے آشنائی نہیں ہے، تو آج توبہ کرے اور کل جا کے امام سے تجدید عہد کرے کہ مولا وَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام کے لیے ہے کہ کیا کریں، ہمارے جاننے کے بعد کسی عالم کو، مجھ کو نہیں، عالم کو جو اخبار اہل بیت کو جانتا ہو، علم اخبار روایات کو اچھے طریقے سے پرکھنا جانتا ہو، صادق و امین ہو۔ اب آسان سی مثال، کسی خاتون نے فون کیا، اچھا اس پہ بھی بڑا لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ ایک پاکستان کا مشہور نوح خان، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ تقلید کس کی کرتے ہو، تو وہ کہنے لگا میں غازی عباس کی تقلید کرتا ہوں۔ یہ مشہور نوح خان کی جہالت بتا رہا۔ اب اس سے پوچھو جب فقہی مسئلہ آئے گا تو کس سے پوچھو گے؟ پوچھا اس سے، آپ کو جب کوئی شرعی فقہی مسئلہ آتا ہے کس سے پوچھتے ہو؟ تو غازی عباس سے پوچھتا ہوں۔ اچھا کس طرح غازی عباس جواب دیتے ہیں؟ کہ غازی کے علم کے سامنے جاتا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، غازی جواب دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی تو اتنا نیک کہ تجھے غازی جواب دیتے ہیں، یہ لوگ کیا کریں؟ ہاں بھائی، سارے لوگ تو اتنے تقویٰ کے مقام پہ نہیں ہیں کہ غازی عباس سب سے باتیں کریں۔ کوئی بندہ بیچارہ ایک دن نماز پڑھتا ہے، اب عوام تو اکثر یہ ہے سارے متقی ہوں، مختلف گناہوں میں، مختلف نجاستوں میں۔ اب ان کو باپ مر گیا، اس کو اپنا ارث تقسیم کرنا ہے، بہن کو حق دینا ہے، بھائی کو حق دینا ہے، بندے نے شادی کی، نکاح کا مسئلہ ہے، حج پہ کیا ہے، طواف کا مسئلہ ہے، یہ کس سے پوچھے گا؟ تو اہل بیت جب قانون دیتے ہیں، قانون کلی دیتے ہیں، سلوشن ہوتا ہے تو پورا سلوشن ہونا، یہ نہیں کہ اب تو غازی عباس سے ملتا ہے میں تو نہیں ملتا۔ تو لوگوں کی محبتوں کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اچھا تو امام زمانہ کی تقلید کرتا ہے، مطلب تو امام زمانہ سے ملتا ہے، تو مولا سے مسئلے پوچھتا ہے، ہم کیا کریں؟ کیا چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کیا تمہیں کوئی ایڈریس پتا ہے، کوئی فون نمبر تجھے پتا ہے تو امام زمانہ سے رابطہ کرتا ہے؟
40 ہفتے لگتے ہیں جب بندہ عبادت کرے، پاک بنے، پھر فرزند زہرا کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ حقدار لعنت ہے جو اتنا جھوٹ بولے کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والکاذبین۔ یہ جھوٹ بول کے اچھا نام لے کے لوگوں کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ عقل مندی والی بات ہے۔ بندہ بیمار ہوتا ہے کس کے پاس جاتا ہے؟ ہاں، ایک باپ بولے نہیں میں بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہوں، ہاں بائی پاس کروانا ہے، ڈاکٹر نے کہا 14 لاکھ کا خرچہ ہے۔ بیٹے نے کہا بابا نہیں، ڈاکٹر کو پیسے کیوں دے؟ اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا بابا ہم خود ہی کر لیتے ہیں۔ اچھا بیٹے کیسے کرو گے؟ کہا یوٹیوب پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے نا، آج یہ نا یوٹیوب، سوشل میڈیا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی عالم کے پاس؟ حدیث پڑھیے، کتاب پڑھیے، بہار پڑھیے، صدوق پڑھائیے، کتب اربعہ پڑھیے۔ تو بولے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، یوٹیوب پر میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر آپریشن کیسے کرتا، میں ویسے کروں گا۔ اور یہ چھری اٹھائے یوٹیوب سے دیکھ کر اپنے باپ کا سینہ چیرے اور باپ مر جائے تو دنیا اسے عقل مند کہے گی یا پاگل کہے گی؟ یہ چلتے پھرتے پاگل ہیں کہ ایک مجتہد کو 25 سال لگتے ہیں یہ تمام تر علوم حاصل کرنے میں، اور یہ میٹرک پاس بولتا ہے میں تجھے سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ تو بندہ سوچے تو صحیح۔ اسی لیے امام خمینی کہتے ہیں کہ علم بھی کبھی کبھی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان جاہل نہیں تھا، عالم تھا، لیکن ایسا عالم تھا جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا تھا۔ کہا حبیب یزکیہم ویعلمہم الکتاب، پہلے ان کا تزکیہ کرو پھر ان کو علم دو۔ بغیر تزکیے، بغیر صفات اخلاقی اور حسنہ پائے ہوئے بندہ چلے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اچھا بالکل آسان کر کے بتاؤں تاکہ ان تمام تر جاہلوں کی باتوں سے آپ آزاد ہو جائیں۔ کسی خاتون نے فون کیا کہ مولانا، خاتون کو سمجھانا آپ سمجھتے ہیں بڑی بات ہوتی ہے، کہ مولانا تقلید کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے شوہر کو کوئی کھانا پسند ہو اور تجھے پکانا نہ آئے کیا کرو گی؟ مثلا شوہر نے کہا کہ آج مجھے سندھی پلاؤ کھلاؤ اور تجھے بنانا نہیں آتا تو کیا کرو گی؟ کہتی مولانا سمپل سی بات ہے، یا یوٹیوب پہ دیکھوں گی یا کسی سہیلی کو فون کروں گی جسے بنانا آتا ہے۔ میں نے کہا اچھا جیسا وہ کہے ویسے کرو گی؟ کہا فون کروں گی۔ اچھا وہ کیا اسے کہے پہلے تیل ڈالو، پیاز ڈالو، یہ کرو وہ کرو، کہا ہو بہو اسے فالو کروں گی۔ میں نے کہا اسی کو تقلید کہتے ہیں، سمپل اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ جو چیز تجھے نہیں آتی اس سے پوچھو جسے آتی ہے۔ اگر سالن بنانا بھی کسی ایسی سے پوچھو گی نا جسے نہیں آتا تو شوہر کے جوتے بھی کھاؤ گی، پیسہ بھی ضائع کرو گی، ذائقہ بھی اسراف ہو جائے گا، کھانا بھی صحیح سے نہیں بنے گا۔ تو ایک چھوٹی سی دیگ اگر باورچی غلط مل جائے تو دیگ خراب ہو جاتی ہے۔ تو دین اگر کسی آدھے والے سے پوچھو گے تو تیرے دین کا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ٹھیکیدار بن گئے ہیں آج دین کے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ایک بندہ کوئی ٹی وی چینل ہے، کوئی دنیا نیوز کا پتہ نہیں، وہ کرائم کا اینکر تھا، کرائم نیوز کا اینکر تھا، اب نام مجھے اس کا یاد نہیں ہے، نہیں یہاں پہ لینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ کرائم اینکر تھا، یعنی ٹی وی پہ آتا تھا اور رات کو جو لیٹ نائٹ فلاں جگہ پہ فلاں مر گیا، فلاں کی عزت لٹ گئی، فلاں چوری ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ رپورٹ کرتا تھا۔ یہ بندہ لاہور کا ہے، شاید پنجاب کا ہے۔ اب اس بندے نے داڑھی بڑھا لی، بال بڑھا لیے، سر پہ جنا ٹوپی رکھ لی، اور اس وقت بہت بڑا خطیب بھی بنا ہوا ہے، اور لوگوں کو امام زمانہ سے ملوانے کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ اب بندہ کرائم سے نکل کر جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ اس کا حال ہے۔ بہن بھی خطیب بن چکی، خود بھی خطیب بن چکا، اور مجمع دیکھیے ایسے واہ واہ کر رہا ہے۔ تو جاہلوں کی کمی نہ کل تھی نہ آج ہے۔ عوام بہت سادہ ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز نے اہل بیت کو تکلیف دی وہ عوام کی جہالت۔ مناجات امیر المومنین پڑھیے، رونا آتا ہے انسان کہ رات کے اندھیروں میں کنویں میں سر ڈال کے، کمیل کہتے ہیں علی چیخیں مار مار کے روتے تھے،
یہ وہ تکلیف تھی جو لوگوں نے مولا کو دی. سمجھاتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، بتاتے تھے، سنتے نہیں تھے. بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے 70 نبیوں کے گلے کاٹے. یہ لوگوں کا مزاج ہے. اور یہ کب بنتا ہے؟ جب اس میں ضد آتی ہے. علی والا ضدی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے، اگر ضد کی صفت آ گئی نا، حق سنو پھر بھی نہیں مانو، دل نہیں مانتا. یہ ضد جو ہے نا، یہ بندے کو شیطان بناتی ہے. شیطان جانتا تھا حق آدم کے ساتھ. 2 صفت یاد کریے کبھی علی والے میں نہیں ہوتی. ایک ضد کی صفت، دوسرا فرماتے ہیں علی والا اپنی غلطی مانتا ہے، جو نہ مانے وہ سب سے بڑا شیطان. قرآن کی آیت اللہ کہتا ہے تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا رب بما اغویتنی، خدایا تو نے مجھے گمراہ کیوں کیا؟ اپنی غلطی اللہ پہ ڈال رہا تھا کہ خدا اگر تو نہ کہتا آدم کو سجدہ کر تو میں یہ نوبت بھی نہ آتی. اگر تو مجھے نہ بولتا کہ آدم کو سجدہ کر، میں تو اچھی خاصی عبادت کر رہا تھا، تجھے مان رہا تھا. تو اللہ نے کہا نہیں، صرف مجھے نہیں ماننا، میرے بنائے ہوئے کو بھی ماننا ہے. تو صرف امام زمانہ کو نہیں ماننا، جس کے لیے امام زمانہ نے بولا ہے اسے بھی ماننا ہے. یہ لائن تب سیدھی ہوتی ہے. ولایت اسی چیز، ولایت اطاعت کاملہ کا نام ہے. یا ولایت وسلم و تسلیمہ کا نام ہے. کہ مولا کے پاس آیا، مولا بڑے شیعہ ہیں، آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ امام نے کہا کہ محب ہیں، شیعہ نہیں ہیں. کہ مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرا پورا گاؤں آپ کا عاشق ہے، آپ کا چاہنے والا ہے. امام نے کہا ہیں پر شیعہ نہیں ہے. یہ ضد کرتا رہا، مولا سمجھاتے رہے. بندہ ضدی کیسے سمجھے؟ امام سمجھا رہے ہیں، نہیں اکر رہے ہیں. اتنے میں امام کا ایک صحابی آیا، ہاں حمدان. جیسے آیا امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا. فوراً کہا کہ تنور جل رہا تھا روٹی بنانے کے لیے. یہ سارے مہمان آئے تھے، روٹی لگنی تھی، تنور گرم گرم. امام نے فوراً کہا کہ تنور کے اندر چلا جائے. اس نے یہ تک نہیں پوچھا مولا گناہ کیا کیا ہے، میں ملنے آیا ہوں اور آپ فوراً کہیں آگ میں چلے جاؤ. اتنا بھی نہیں کہا کہ مولا اچھا جاتا ہوں، پہلے مولا دیجئے بچوں سے خدا حافظ کر کے آؤں. سامنے آ گئے، کچھ بھی نہیں. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جو کہیں سر جھکا کے تعمیر حق کرو. فوراً تنور کے اندر گیا، امام نے دروازہ اوپر رکھ دیا. اسے دیکھا، کہا کہ ایسے شیعہ کتنے ہیں؟ بڑا مشکل ہے مقام یقین کو حاصل کرنا. ایسی اطاعت بندہ کرے بڑا مشکل ہے. ہم سے 17 رکعت پڑھی نہیں جاتی. مولا فرماتے دن میں 51 رکعت شیعہ پڑھتے ہیں. ایسے شیعہ نہیں بنتا. اور جب کرو گے تو پھر جو لذت ملے گی نا، اس کا احساس خود کر لینا. امام نے کہا اتنے شیعہ کتنے آئے؟ کہنے لگا کہ مولا ایک بھی نہیں. اگر مجھے بھی کہتے میں نہیں جاتا. اچھا امام نے کن باتوں کو چھوڑ، تیرے گاؤں میں فلاں مومن بڑا قرض دار ہے، یہ کچھ پیسے لے لے، میری طرف سے اس کی مدد کر لینا. کہا جی مولا. کہا تیرے ہمسائے میں ایک مومنہ رہتی ہے، بڑی بیمار ہے، اس سے جا کر میری عیادت کر لینا، کہنا کہ امام نے تجھے سلام دیا. کہا جی مولا. کہا فلاں مومن کیسا ہے، فلاں مومن کیسے؟ امام اس سے باتیں کر کے پوچھنے لگے. مولا پوچھتے رہے، یہ بار بار تنور کو دیکھتا رہا. مولا پوچھتے رہے، یہ بار بار تنور کو دیکھتا رہا. جب امام نے زیادہ پوچھا نا، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، تو ایک مرتبہ دیش میں آیا. کہنے لگا مولا عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ کو ان کی پرواہ ہے جو میرے گاؤں میں ہے، اور یہاں اس کی پرواہ نہیں جو آگ میں جل رہا ہے. اتنے سکون سے پوچھ رہے ہیں وہ کیسا ہے. مولا اس کی پرواہ نہیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، یہ بیچارہ جل گیا ہوگا. امام نے کہا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گیا کس کے کہنے پر ہے. کہ جا تنور کا دروازہ اٹھا. اس نے جیسے تنور کا دروازہ اٹھایا کہ جس طرح ابراہیم کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی تھی، امام جعفر صادق کے صحابی کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی تھی. یہ مضبوطی ہوتی تھی شیعوں میں. شیعہ فتنوں میں نہیں پڑتے تھے، شیعہ اطاعت کاملہ میں ہوتے تھے. یہ اطاعت، کئی لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کیسا فتویٰ دے دیا. میں نے کہا تو اطاعت میں ہے، تجھے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے.
سوال وہ کرے جو اس علمی درجے پر ہو۔ ڈاکٹر پہ اعتراض کر سکتا ہے نا، تو کیسے کر سکتا ہے؟ آج تک بندے نے ایک ڈاکٹر سے نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیناڈول کیوں لکھی، کونسٹان لکھ دیتے میرے لیے۔ وہ کہے گا بھائی تجھے آتا ہے تو خود جان، میرے پاس کیوں آتا ہے؟ تو بندہ ڈاکٹر کو جا کے 1,500 فی بھی دیتا ہے، ایک گولی جو لکھ کے دیتا ہے اس کے بھی کئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، وہ بھی کھا جاتا ہے، لیکن فری میں اللہ نے اسے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ مجلس تو فری میں سنتا ہے، مجتہد 25 سال سوکھی روٹیاں کھا کھا کے بچوں سے دور، اتنے سال بیچارے۔ آغا سیستانی ایران کے ہیں نا، 40-50 سال سے اوپر ہو گیا، ابھی تک ایران نہیں گئے۔ اتنی سختیوں میں، گڑھوں میں رہے، اتنی مشقتیں یہ لوگ اٹھائیں۔ شہید صدر نے کتنی قربانیاں دیں۔ شہید ثانی، شہید اول پڑھیے تو صحیح، آپ کے مولوی جو کتاب لمعۃ الدمشقیہ پڑھتے ہیں جس میں آپ کے سارے احکام ہیں، یہ پوری کتاب اتنی ہے، اس کی شرح بہت بڑی ہوگی، کتاب اتنی ہے۔ کہاں لکھی گئی؟ دمشقیہ، دمشق میں۔ دمشق کی کس جگہ پر؟ زندان دمشق میں۔ کسی شیعہ عالم سے پوچھو شہید اول کی قبر کہاں ہے، کہیں گے قبر نہیں ہے۔ شہید ثانی کی قبر کہاں ہے، پتہ نہیں ہے۔ کیوں قبریں نہیں ہیں؟ اس قدر وقت کو تنگ کر دیا گیا شیعہ، کتاب خانے جلا دیے۔ اگر یہ حدیثوں کو یاد نہ کرتے، آج تیرے پاس کوئی فقہ ہوتی، تیرے پاس حدیثیں ہوتی۔ 70 حدیثیں یاد کرنا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا، ہجرت کرنا، مکتب کو کنوں نے بچایا؟ 1000 سال سے امام زمانہ تو پردے غیب میں ہے نا، یہی مولا کے نائب تھے جنہوں نے سینہ بسینہ حدیثوں کو، کتابوں کو لکھا، 70 جلدیں۔ کہ علماء پریشان ہے کہ علامہ مجلسی نے اتنی کتابیں لکھی کیسی ہیں؟ کہتے ہیں جب وقت کاؤنٹ کرتے ہیں لگتا ہے یہ بندہ 2 سے 3 گھنٹے سوتا تھا، باقی بس لکھتا رہتا تھا، جن کے ہاتھ سوکھ جاتے تھے۔ کہ فرماتے کچھ ایسے مراجع یعنی ہاتھ کھلتا نہیں تھا، اتنی کتاب لکھی تھی، ہاتھ وہیں پہ منجمد ہو گیا تھا، بڑھاپے کے عالم میں اتنی قربانیاں دیں۔ اور شہید اول فرماتے زندان میں سیاہی نہیں تھی کہ یہ جو چیزیں ذہن میں تھیں اس کو اتارتے۔ انہوں نے زندان بان سے اتنا کہا کہ مجھے صرف ایک قلم لا کر دو، صرف قلم۔ اس نے کوئی کہتے ہیں کہ پرندے کا پر یا ایسی کوئی چیز لا کر دی۔ اس شہید نے اپنا خون نکالا، اپنے خون سے لمعہ کی کتاب کو زندہ کی دیوار پہ لکھا۔ اسے پتا تھا یہاں جو بھی آئے گا کوئی نہ کوئی شیعہ آئے گا، کوئی عالم آئے گا۔ پھر دوسرے شہید ثانی آئے، انہوں نے اس کو اتارا، اس کے بعد شیعوں تک پہنچایا۔ ان کو مارا گیا، دمشق کی گلیوں میں گھمایا گیا، لاشیں کو جلایا گیا۔ اس قدر ان کے اوپر فشار آیا، تب جا کے یہ نعمتیں آپ تک پہنچی ہیں۔ اور آج اے سی کے روم میں بیٹھ کر بڑی آسانی سے بندہ بول دیتا ہے، ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے انہی مراجع کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ تو ان کو گالیاں نہیں دے رہا، اپنے امام کے فرمان کو برا بنا کے تو مکتب کو نقصان دے رہا ہے۔ اصل ہے بقاء مکتب، بقاء مذہب۔ اور مولا فرماتے انی اکرہ لکم، میں علی پسند نہیں کرتا ان تکونوا من السبابین۔ جنگ صفین میں یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے، مجلس کا وقت کافی لمبا ہو گیا۔ جنگ صفین میں لشکر معاویہ کو پتا تھا جو علی کے ساتھ ہیں ان کے دلوں میں 2 خلیفوں کی محبت ہے، خلیفہ اول، خلیفہ ثانی۔ مولا کے ساتھ جتنے تھے وہ محبت کرتے تھے ان سے، ان کو پتا تھا۔ تو کہا کہ ایک کام کرو، اب علی کے لشکر میں جھگڑا ڈلواؤ۔ کیسے؟ کہا جو علی سے محبت کرتے، لشکر میں مکس تھا نا، مالک بھی تھا، عمار بھی تھا، کچھ ایسے تھے جو خالصتاً مولا سے محبت کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو خلفاء کو بھی مانتے تھے اور علی کو بھی ایسا خلیفہ مولا کو مانتے تھے۔ تو اب ایسا کرو کہ ان کو وہ باتیں یاد دلاؤ جو ظلم علی کے ساتھ ہوئے تھے، کہ فلاں نے علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، فلاں نے علی کے گھر پہ حملہ کیا تھا۔ کہتے جب یہ جوش میں آئے تو جواب دینا چاہتے تھے، مولا نے یہاں آ کر کہا وہ جو بولے بولتے رہیں، لیکن میں پسند نہیں کرتا تم گالیاں دو۔ علی والا گالی نہیں دیتا۔ آج یہ گالیوں کا انبار، تو میں اس شیعہ کو کہتا ہوں جو گالی دیتا ہے تو پہلے یہ بتا تو علی کا ماننے والا ہے یا امیر شام کا ماننے والا ہے؟ مولا کی زندگی سے ایک خطبہ، ایک لائن دکھا
کہ میرے مولا نے گالی دی ہو. اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو علی نے گالی نہیں دی، کیونکہ جب تو گالی دیتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے، اور نجس بندہ، نجس زبان کبھی اپنی زبان سے ذکر حسین کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، وہ لذت نہیں ملتی. ظالم پتھر مار رہے تھے، لیکن ننھی سی بچی نے جب ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگی کہ پھوپھی اماں، جب ناقہ صالح کو بنی اسرائیل نے ذبح کیا تھا تو جو اس کا بچہ تھا اونٹنی کا، وہ پہاڑی کے اوپر گیا اور اس نے اس قوم کو بد دعا دی تھی. کہنے لگے پھوپھی اماں، یہاں پہ کوئی ناقہ صالح نہیں ہو، نبی کے نواسے حسین کا سر کٹا، یہ ظالم اسے پتھر مار رہے ہیں. پھوپھی اماں، اگر اس اونٹنی کی دعا قبول ہوئی تو کیا سکینہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ ایک مرتبہ جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا تو بی بی زینب نے کہا سکینہ بد دعا نہیں. یہ کردار ہے اہل بیت کا، یہ اخلاق اہل بیت ہے کہ گالی کا جواب علی والا گالی سے نہیں دیتا. یہ محبتوں کا مکتب ہے، یہ ادب کا مکتب ہے. یا خلاصہ کروں، یہ عباس کا مکتب ہے. اتنا ادب غازی عباس کو، اتنا ادب کہ فرماتے ہیں جب امام حسین نے عباس کا سر گود میں رکھا تو کیا دیکھا؟ غازی عباس رو رہے ہیں. وہ غازی جسے حسین نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. فرمایا عباس، رونا تو حسین کو چاہیے، تو کیوں رو رہا ہے؟ حسین نے عباس جیسا بھائی کھویا ہے. رو کر کا مولا حسین اپنے لیے نہیں رو رہا، آپ کی غربت پہ رو رہا کہ کچھ بھی ہو لیکن اس وقت میرا سر آپ کی گود میں ہے. یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ آپ کا سر کس کی گود میں ہو جب کوئی رہا ہی نہیں. خدا کی قسم حسین کا سر کسی کی گود میں نہیں تھا، سینے پہ شمر سوار تھا. 70 قدموں سے بہن دیکھ رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی ظالم، میری اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بنایا. اے خدا، میرا حسین اس قابل تو نہیں تھا، اس پہ گھوڑے دوڑا. ادب تھا جس نے عباس کو عباس بنایا. آئیے آج خدا کو غازی عباس کا واسطہ دیں. امام زمانہ بھی فرماتے ہیں مجھے اپنے عباس کے مسائل بڑے پسند ہیں. جس پر زینب کو ناز، جس کا لقب ہو قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا جان، کہ ماں کو خبر ملی پر یقین نہ کیا میرا عباس کیسے دنیا سے جا سکتا. کسی نے کہا کہ بی بی ظالم نے گرز مارا تھا، کہ میں یقین نہیں کرتی. وہ عباس جو اپنے بازوؤں سے گرز کو روک لے گئے، کہتے سننے والا سمجھ گیا یہ بوڑھی خاتون عباس کی ماں ہے. کہا تو سچ کہہ رہی ہے کہ عباس ہاتھوں سے گرز کو روک لیتے تھے، لیکن کیا کریں کربلا میں عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. حسین کی صدا گونجنی چاہیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب
سب مل کے السلام میرا سلام ہو سو درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی اے خدا آج کی رات میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دے تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ایک ظاہر آیت اللہ کشمیری کے پاس آیا کہنے لگا قبلہ غازی عباس کی قبر ٹوٹ گئی ہے کچھ مزدوروں کو بھیجئے قبر کی مرمت کرنی ہے قبلہ نے کہا مزدور کیوں بھیجوں میں خود آؤں گا اپنے ہاتھوں سے قبر بناؤں گا اللہ آپ کو اس قبر کی زیارت کرائے کاکن طالب علموں کے ساتھ قبر بنانے پہنچے قبلہ نے ابا اتارے جورابیں اتارے سرداب کے نیچے جو اصلی قبر ہے یہاں قبر بنانا شروع کی ایک ظاہر رو کے کہنے لگا قبلہ میں نے سنا تھا عباس کا قد بڑا تھا جس کا قد بڑا ہو اس کی قبر بچے جتنے کیوں آیت اللہ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں تھا میں نے بھی کبھی یہ سوچا نہیں تھا میں نے کہا مجھے ایک دن کی مہلت کہتے ہیں پوری رات رویا میں نے کہا مولا بتائیے عباس کی قبر چھوٹی کیوں ہے کہ خواب کے عالم میں امام زین العابدین کو دیکھا کہا میرے شیعوں کو بتانا کبھی تو نے سوچا عباس کی قبر حسین سے اتنی دور کیوں ہے میں جنازہ اٹھانے گیا تھا تاکہ عباس کو بھی حسین کے ساتھ دفن کروں لیکن میرے عزاداروں جب جنازہ اٹھانے گیا میں نے ہاتھوں کو ٹانگوں کے نیچے دیا جیسے اوپر کیا ٹانگیں اوپر آ گئے میں نے ہاتھوں کو سینے کے نیچے دیا جیسے اوپر کیا سینہ اوپر آ گیا کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں فرمایا عباس کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے میں نے گٹھڑی میں جمع کیا اور وہیں پہ عباس کی قبر بنا دے جس کا قد بڑا اس کی قبر چھوٹی کیوں بڑی محبت کرتے تھے حسین غازی سے لیکن سب سے زیادہ جس کو ناز تھا وہ زینب کو ناز تھا آئے مولا حسین اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب جب سکینہ کر کہتی ہے چچا پیاسی ہوں بار بار کہتا ہوں سکینہ میں تیرے لیے پانی لاؤں گا
مولا اب تو اجازت دیجئے، میں جنگ نہیں لڑوں گا، بس پانی لے کر آؤں گا۔ اب مجھ سے اصغر کا رونا دیکھا نہیں جاتا، اب مجھ سے سکینہ کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ فرمایا عباس میں تجھے روکتا نہیں، لیکن زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے۔ اگر زینب اجازت دے سمجھو حسین اجازت دے، کیونکہ جب تک عباس سے بھی زینب فرماتی تھی بیویوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کس کی جرت خیموں کو آگ لگائے، کس کی جرت تیری چادر اتار، کس کی جرت سکینہ کو دباتے مارے، کیونکہ عباس زندہ ہے۔ خیمے کے در پہ آئے، بڑے ادب سے کہا آقا زادے غلام آیا ہے۔ بی بی زینب نے کہا عباس اندر آ جا، جیسے تو نماز میں بیٹھتا ہے ایسے زانو ادب لگا کے بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ کہا نہیں تھا، زینب چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے۔ فرمایا عباس میں سمجھ گئے کیوں آئے ہو؟ کہا قضادی سکینہ پیاسی ہے۔ کہا عباس میں تجھے روکتی نہیں، لیکن جانے سے پہلے میری کچھ باتیں سنتا جا۔ جی میری بیوی۔ کہا عباس شہر کوفہ تھا، حکومت بابا علی کی تھی، میرا قافلہ شہر کے باہر رکا تھا۔ بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دے، دکانیں بند ہونے دے، لوگوں کو گھروں میں جانے دے، پھر زہرا کی بیٹی کو لانا۔ عباس رات ہو گئے، دکانیں بند ہو گئے، آدھی رات کا وقت ہوا، میرا بابا خود میرے استقبال کے لیے آیا۔ عباس بابا نے اونٹ کی مہار کو تھاما، یہاں میری سواری چلی، تھوڑی دیر گزری تھی، بابا نے کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفے کا بازار ہے۔ یہ باتیں عباس سے کر رہی ہیں۔ زینب غور سے دیکھو، یہ کوفے کا بازار ہے۔ میں سوچ رہی تھی عباس بازار مجھے کیوں دکھا رہے؟ پھر سواری آگے بڑھی، پھر کہا زینب بیٹا ذرا اماری کا پردہ ہٹانا، یہ کوفیوں کے گھروں کی چھتیں ہیں۔ عباس اب بھی سمجھ نہیں آئے، پھر بابا نے کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ جیسے میں نے پردہ ہٹایا، کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا بابا بازار دکھانا ہے حسن کو دکھائیے، چوک دکھانا ہے عباس کو دکھائیے۔ عباس بابا نے سواری بٹھائی، بابا آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کبھی میرے ہاتھوں کا بوسہ دینے لگے، کبھی میرے سر کو چومنے لگے، رو کر کہا زینب یہی بازار ہوگا، وہ تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، وہ تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی۔ عباس میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بس میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا بابا آپ امام ہیں، آپ علم غیب جانتے ہیں، لیکن بابا زینب بھی ایک سوال کرنا چاہتی ہے۔ جی میری بیٹی زینب، بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو، اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا۔ بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے حسن دیا، اللہ نے مجھے حسین دیا۔ عباس بابا نے کہا زینب حسن نہ رہے گے،
زینب حسین نہ رہیں گے، زینب عباس نہ رہیں گے۔ بی بی زینب نے کہا عباس کھڑا ہو جا۔ اب دیکھو بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کیا، دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی، رو کر کا خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئی او میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلنے کا وقت قریب ہے، او میری چادر لٹنے کا وقت قریب ہے۔ اللہ لعنت علی القوم الظالمین۔ تبھی جب ام حبیبہ نے کہا کہ بی بی سب سرنوں کے نیزہ پہ، یہ گھوڑے کی گردن میں کس کا سر ہے؟ بی بی گھوڑا چلتا ہے، یہ سر گھوڑے کی ٹپوں میں لگتا ہے۔ زینب نے رو کر کہا یہ میرے عباس کا سر ہے۔ کبھی بھی سب سر نوک پہ، یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہا یہ بھی نوک پہ تھا لیکن نگاہ جو میرے کھلے سر پہ پڑتی ہے یہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ اے خدا تجھے عباس کی غیرت کا باعث، تجھے کٹے ہوئے بازوؤں کا باعث، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ اے خدا ہر طرح کے فتنوں سے، شر اشرار سے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو محفوظ فرما۔ وہ صفات جو ایک شیعہ میں ہونی چاہیے، ہمیں ان صفات کا حقدار بنا، راہ حق پہ چلنے کی ہدایت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ بالاخص بانیان مجلس، منتظمین، ان کے جتنے مرحومین، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے خدا قبر و قیامت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم کو عطا فرما۔ ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔